اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اذا هبت الريح اخبرني حمید انه سمع انس كانت الريح شديدة اذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باب ہے جب شدید آندھی چلے تو اس وقت کیا کیا جائے۔ اس کے تحت روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب بہت زیادہ شدید آندھی چلتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر ہم خوف کے آثار دیکھتے تھے۔ روایت کے اندر لفظ جو ہیں، الفاظ ہیں، وہ ریح کے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جب ہوا کا ذکر آتا ہے تو دو الفاظ آتے ہیں قرآن مجید کے اندر، ایک ریح کا اور ایک ریاح کا۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی بطور عذاب ہوا کا ذکر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ریح کہا ہے، اور جب رحمت کی بارش آتی ہے، رحمت کی ہوا چلتی ہے، مبارک ہوا، برکت والی ہوا چلتی ہے تو قرآن مجید اس کو ریح نہیں کہتا، ریاح کہتا ہے۔ ابو داؤد مسند امام شافعی کی مسند کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آندھی یا طوفان کو یا بادل کو آتا دیکھتے تھے تو آپ دعا فرماتے تھے، باری تعالیٰ اس کے اندر جو شر ہے ہمیں اس سے اپنی امان میں رکھ، اور اس کو ہمارے لیے ریاح بنا، اس کو ہمارے لیے ریح نہ بنا، یعنی اس ہوا کو ہمارے لیے مبارک بنا، برکت والی بنا، اور اس کو ہمارے لیے عذاب کا باعث نہ بنا۔ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں، یہ بخاری شریف کے اندر ہی روایت ہے، ام عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی آندھی، بارش وغیرہ یا بادل آتے ہیں تو لوگ اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، لوگوں کا چہرہ کھل جاتا ہے کہ جی بارش آئے گی، موسم اچھا ہو جائے گا، تو میں آپ کو دیکھتی ہوں جب بھی بارش یا اس قسم کا ماحول بنتا ہے تو آپ کے چہرے کے اوپر خوف کے آثار ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی قوموں کو اسی بارش اور آندھی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بارش آ رہی ہے تو یہ ہمارے اوپر برسے گی، لیکن وہ نہیں جانتے کہ اس کے اندر عذاب تھا اللہ تعالیٰ کا۔ تو میں اس عذاب کی وجہ سے اللہ کا خوف محسوس کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اتنا حاوی تھا کہ آپ یہ باقی مادی چیزوں کے اوپر توجہ نہیں دیتے تھے، آپ حقیقی سبب کی طرف توجہ دیتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں ظاہری اسباب کو، جی موسم اچھا ہو جائے گا، معلوم نہیں وہ بارش جو آ رہی ہے اس سے کتنے عذاب آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی ان چیزوں کو دیکھیں تو سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف محسوس کریں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں، باری تعالیٰ اس بارش کو ہمارے لیے خیر کا اور برکت کا باعث بنا، ہمارے لیے رحمت کا باعث بنا، اور اس کو ہمارے لیے عذاب کا باعث نہ بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چیزوں کے متعلق جن کے متعلق حضور نے فرمایا ہم ان چیزوں کو بجائے ان سے خوف محسوس کرنے کے ہم انجوائے کرتے ہیں۔ ایک سابقہ قوموں کے کھنڈرات جو ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف جانے سے منع کیا ہے، اور اگر تم وہاں سے گزرو تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف محسوس کرتے ہوئے، روتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے وہاں سے گزرو، اگر رونا تمہیں نہ آئے تو رونے والی شکل بنا کے استغفار کرتے ہوئے گزر جاؤ وہاں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے، یعنی وہ رحمت والی جگہ نہیں، عذاب والی جگہ ہے۔ یہ بخاری شریف کے اندر ہی پہلے حدیث مبارکہ گزر چکی ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ پہ تشریف لے جا رہے تھے تو وہاں جا کے صحابہ نے اتفاقاً ایسی جگہ پہ پڑاؤ کیا جہاں پہ قوم عاد کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا، تو وہاں چشمے سے پانی لے کے انہوں نے آٹا وغیرہ گوندھ لیا تھا، ہانڈیاں چڑھا دی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ جتنا آٹا گوندھ دیا یہ پھینک دو، ہانڈیوں کے اندر جو سالن وغیرہ تم نے رکھا ہوا ہے ہانڈیاں الٹ دو، یعنی اس جگہ کا ہم پانی بھی استعمال نہیں کریں گے۔ اور حضور نے وہ سارا کچھ کلوز کروا کے حضور نے فرمایا استغفار کرتے ہوئے یہاں سے گزرو۔ تو حضور یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو حضور نے ہمیں تعلیم دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہمیشہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ بارش اور آندھی اور طوفان ہے،
تو ہم کھنڈرات کی طرف اسپیشل پیسہ لگا کے جاتے ہیں سیر سپاٹے کے لیے، اور یہ آندھی وغیرہ بارش وغیرہ یہ چیزیں آ جائیں تو ان کے اوپر بھی ہم خوش ہو جاتے ہیں، لو جی موسم اچھا ہو گیا۔ تو بارش آئے گی تو معلوم نہیں کہ اس کے اندر عذاب ہے یا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔